کرنے جا رہے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ایمانوں کو پختہ کرو اور اللہ کی ذات پر کامل اور اکمل یقین رکھو. ایک تقدیر اس نے بنائی ہے اور ہر چیز کا ایک وقت اس نے مقرر کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا تو تقدیر سے انکار کر دو اور ہر چیز میں بندش کو آگے لے کر آ جاؤ، ٹھیک، یا پھر اس چیز کے تقدیر کا اقرار کرو اور پھر اس تقدیر کے اندر وقت کا بھی اعتبار کرو. کیوں کہ اس نے وقت بھی تو متعین کیا ہے نا. جب تمہارے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، تمہارے مرنے کا ایک وقت ہے، تو یقینی طور پر تمہارے تمام معاملات، تمہارے شادی بیاہ اور جتنے معاملات ہیں، تمہاری اولادیں، ان سب چیزوں کے لیے بھی تو ایک وقت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تمہارا جاب کا، یہ سب چیز کا ایک وقت مقرر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا عامر صاحب کے تعویذ دینے سے وہ وقت جو ہے تبدیل ہو جائے گا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ذکر اللہ کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ٹھیک، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنے سے، اس کا شکر کرنے سے، ٹھیک، اس کی مخصوص آیات کا ورد کرنے سے تمہاری اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کمی کر سکتا ہے. تمہاری توبہ اور استغفار سے اگر تم اپنے گریبانوں میں جھانک لو اور اپنی اصلاح کر لو تو مسئلہ وہیں سارا آ کے اٹک جاتا ہے کہ تم اس بات کو ماننے کے لیے تو تیار ہو کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا بندش ہو گئی ہے، تم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ میں خود کتنے پانی میں ہوں، میں نے اپنے اوپر کتنی بندشیں کر رکھی ہیں، میرے اور میرے رب کے درمیان کتنا فاصلے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، حبل ورید، اور تم کتنی دور ہو؟ اب اس کا دعویٰ یا اس کی بات سچی ہوگی یا تمہاری بات؟ اب اس نے یہ لطائف جو ہیں تمہارے سینے میں رکھے اور اسی لیے ان کا تعلق عالم امر سے ہے اور عرش سے اس کو تشبیہ دی گئی. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی ظلمتوں کی وجہ سے اور دنیا کے دھندوں میں پڑنے کی وجہ سے تم جب اپنے آنے کا مقصد بھول گئے تو یہ بھی اپنا کام بھول گئے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب تم کسی اہل اللہ کے پاس جاتے ہو اور ان سے بیعت ہوتے ہو تو بیعت ہونے کے بعد جو ہے وہ لطائف جو ہیں وہ پھر جاگتے ہیں، اور جب وہ جاگ جاتے ہیں تو وہ ذکر اللہ کرتے ہیں. جب وہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ جا کے تمہارا رابطہ آہستہ آہستہ کس سے کنیکٹ کرتے ہیں؟ جس سے تم رابطہ توڑ چکے ہو یا بھول چکے ہو. بہت سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل سائنس نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ لطائف ہیں کیا. تو جیسے جیسے یہ لطائف جاری ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے تمہارا رابطہ اس کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ تمہاری منزلیں پھر طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. منزلیں کس کی؟ قربت کی، قربت الہی کی. لیکن بغیر مینٹور کے پاسبل، یعنی بغیر پیر و مرشد کے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ استاد تو ہر چیز میں چاہیے نا. تم بھول چکے اپنا سبق، اب تمہیں سبق کون یاد کرائے گا؟ استاد یاد کرائے گا نا. تو اب ان لطائف کے اسباق کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا کہ اس لطائف کے اسباق کے ساتھ ساتھ ان اصطلاحات کے اوپر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو ان لطائف کا ذکر کرنے کا فائدہ تمہیں اتنی جلدی حاصل نہیں ہوگا. اگر ان پر ذرا سا پابندی کر لو گے 10-11 چیزوں پر تو تمہیں آسانی سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا.
یہ بزرگوں نے اگر یہ چیزیں کری ہیں، محنتیں کی ہیں، تو کس کے لیے کی ہیں؟ سالک کی آسانی کے لیے، کہ جب ایک سالک اس طرف آئے تو اس کو آسانی ہو، اس کو مشکل نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو۔ اب آج کل اس کو اور مشکل سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بس اتنا ہی بہت ہے، بیت ہو گئے یہی کافی ہے، گھر میں بیٹھو سکون کے ساتھ۔ لیکن میں نے کہا نا کہ 3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، 3 چیزوں کے بغیر تم سلوک حاصل سالک نہیں بن سکتے۔ پہلا ہے ذکر، دوسرا ہے مراقبہ، اور تیسرا ہے رابطہ شیخ۔ اب رابطہ شیخ میں صحبت شیخ بھی آ جاتی ہے اور تصور شیخ بھی آ جاتا ہے، کہ تم پر جو واردات ہو رہی ہیں تمہارے ساتھ، تم اس کا تذکرہ اپنے شیخ کے ساتھ شیئر کرو، لیکن وہ واردات صحیح معنوں میں ہونی چاہیے۔